ہمارے رب کی ہر بات کمال ہے، اس کا ہر کام ہی کمال، اس کی ذات کمال، اس کی صفات با کمال، ہر چیز اس کی با کمال، انسان بھی با کمال، اس کی تخلیق ہے، اتنی خوبصورت تخلیق ہے کہ اس تخلیق کے بارے میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہیں، قدرت نے فیصلے کر دی کہ کون کیا ہوگا۔ کہتے ہیں ایک بندہ برے کام کر رہا ہے، کہتے ہیں اس کی قسمت میں برے کام لکھے، اسی برے کام کر رہا ہے۔ نبی کریم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا پتا اس کا انجام کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب وہ نظر آ رہا ہے برے کام کرنے والا، اللہ کی نگاہ میں اس کا انجام صحیح ہے، چلتے 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 اللہ اس کو ایسے دو گے، اس کو اچھی لائن پر چلا دے گا۔ یہ ہے، ہمیں نہیں پتہ، اس کو پتہ ہے۔ بلکہ یہاں تک آقا کریم فرماتے ایک آدمی چل رہا ہے، دوزخ کے قریب آ گیا ہے، ایسا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جنت میں جانے، اور ایسا شخص جو جنتی والے کام کر رہا ہے بالکل قریب، اتنا ہی رہ گیا ہے، اتنا ہی جنت کے قریب، ایسا کام دوزخ میں چلا گیا۔ اینڈ جو ہے اللہ کو اینڈ کا پتہ، ہمیں اینڈ کا نہیں پتہ، اسے ہمارے اینڈ کا پتہ ہے ہم کون ہیں۔ بس دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اخیر اچھی ہو، دنیا سے مومن جائیں اور اللہ کے بندے بن کر جائیں۔ اور اللہ کے بندے بننے کے لیے اللہ کے بندوں سے پیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے آج ایک آیت پڑھی ہے جی، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو۔ اور جو آدمی سچوں کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار کر دیتا ہے، پکی بات۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی بھول گئے، تے بندیاں دے لڑ لگے اگلے بھی رڑ گئے۔ سینمے سے آدمی نکلے گا نا، چاہے داڑھی رکھی ہے، کہتے ہیں مولوی فلم دیکھ کے آیا، بس سے نکلے گا، چور بھی ہے نا، کہتے ہیں نماز پڑھ کے نکلے۔ جگہ کی بھی اور شخصیت کی بڑی اہمیت ہے، اچھوں کے ساتھ اچھے، بروں کے ساتھ برے۔ اور یہ بڑی مشہور حدیث شریف ہے صحیح بخاری کی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا، المرء مع من حبا، جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ انسان کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ اب میں نے اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اچھوں کے ساتھ ہونا ہے کہ بروں کے ساتھ ہونا ہے، سود خوروں کے ساتھ ہونا ہے کہ نیکوں کے ساتھ ہونا ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ اور آدمی سچے کو ملنے کے لیے بھی جائے نا، سچے کو ملنے کے لیے اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ سچے کے ڈیرے میں پہنچے بھی نہ، رستے میں ہی ہو، پھر بھی رحمت الہی برستی اس پر۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ اللہ کے ولی کی نگاہ کمال ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، راوی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی مشہور روایت ہے، سنی آپ نے ہوگی، لیکن میں اس میں کچھ اور ایسپیکٹ سناؤں گا آپ کو، کچھ اور باتیں۔ واقعہ بڑا کامن ہے لیکن میں اس میں موٹی موٹی باتیں سناؤں گا۔ کونوا مع الصادقین، وہ تو ساتھ ہے نا، اللہ کی محبت دیکھیں، ایک آدمی اچھے کے ساتھ محبت کے لیے گھر سے چلتا ہے تو چلتے ہی رب کا پیارا ہو جاتا ہے، چلتے ہی۔ اور یہ صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے
روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری یاد کرنے والوں، جو مجھ سے محبت کرنے والوں، جو میرے پیاروں کے پاس ویسے ہی بیٹھ جائے، ویسے ہی، لا یشک جلیسہم، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے جل شانہ کہ جو میرے پیاروں کے ساتھ ویسے آ کے بیٹھ جاتا ہے وہ بھی خوش بخت ہو جاتا ہے۔ لا یشک جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا۔ تو کوشش کرنی چاہیے نیکوں کے ساتھ بیٹھنے کی، اور اگر وہ نیک آدمی مل جائے اس سے محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے، ملتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ دیکھو نمازی نماز پڑھتے ہیں، کیسے کیسے ہیں کوئی پتہ نہیں، لیکن کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہلی صف والوں پر اچھے ہیں، کیسے ہیں، جو پہلی صف میں آ کر بیٹھ گیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے فرشتے کہ مولوی صاحب پر درود ہے اور داڑھی بڑی میں کوئی درود شریف نہیں ہے، نہیں، کلین شیور بھی درود شریف ہے اور در بڑا شیور بھی درود شریف، پہلی صف۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب آدمی گھر سے وضو کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے قریب آ کے بیٹھتا ہے، جتنے قدم چل کر آئے گا، چاہے وہ پاٹی گیٹ سے آئے، چاہے اعظم مارکیٹ سے آئے، چاہے بیڈن روڈ سے آئے، چاہے شجاع کالونی سے آئے، چاہے اسکیم نمبر 2 سے آئے، چاہے شاد باغ سے آئے، چاہے گجر پورہ سے آئے، چاہے پاور ہاؤس سے آئے، چاہے وہ راوی روڈ سے آئے، جہاں سے بھی آئے، اللہ تعالیٰ ان کے قدم کاؤنٹ کرے گا۔ ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی راتوں کے قیام کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ سے اللہ پیار ہے، جاری ہے، زندہ آباد، زندہ آباد۔ اللہ تعالیٰ شکل نہیں دیکھے گا، دل دل کہ بندہ نیت کر کے آئے میں نے آگے بیٹھنا جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، مجھے میرا ثواب ملے گا کہ نہیں، میں بھی یہاں چینل اسکیم سے، کیا خیال ہے؟ آپ کے فیضان سے مل جائے گا، آپ نیک لوگ آپ کے صدقے مجھے بھی ثواب ملے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبتیں ہیں جو اپنے بندوں کو نچھاور فرماتا ہے۔ اللہ کی محبتوں سے فائدہ لینا چاہیے، تواضع انکساری کے نور سے مزین رہنا چاہیے۔ چلے ابو سعید خدری فرماتے ہیں، الا اخبرکم وما سمعت من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت اذان آیا وحو قلبی۔ جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، وہ بات میرے کانوں نے سنی اور میرے دل نے اس کو یاد رکھا۔ بڑی بڑی جناب میں نے تفصیل کی ہے بات کی۔ فرماتے ہیں کہ میں آؤ تمہیں بتاتا ہوں، میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، آپ سنا رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں، اور سنو کیا سنا۔ فرمایا ان عبدن، ایک بندہ تھا، قتل 99 نفسا، اس نے 99 قتل کیے تھے، اور یہ آپ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بات سنا رہے ہیں، بات سڑک پر نہیں، جنگل میں نہیں، پہاڑ پر نہیں، صحرا میں نہیں، درختوں کو نہیں، انسانوں کو سنا رہے ہیں، انسانوں کو۔ اور مسجد نبوی شریف سے آپ تشریف لاتے تھے، وہاں واضح و خطاب فرماتے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں آپ نے لوگوں سے فرمایا، ابو سعید خدری فرماتے میرے کانوں نے سنا، آپ سنا رہے ہیں، ایک بندہ تھا اس نے 99 قتل کیے، پھر اس کو توبہ کا خیال آیا، وہ ایک راہب کے پاس گیا، راہب جسے ترک دنیا کی ہوئی تھی، کہنے لگا فہل لی من توبہ، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ قال بعد 99 نفسا، وہ فرمایا تو
99 قتل کے بعد آ رہا ہے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، چلو یہاں سے کوئی توبہ قبول نہیں ہے۔ فانتقد سیفہ فقتلہ، اس نے تلوار اٹھا کے کڑک کر کے اس کو مار دی۔ کہتے میں آئے تھے اس کے پاس امید لے کے کہ یہ مجھے بتایا کہ تیری توبہ قبول ہو جائے گی، اس نے کیا کیا ہے؟ بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ شریف کتابیں پڑھیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود ارشاد فرما رہے ہیں اگر بے معنی بات ہوتی کبھی نہ سناتے، کیونکہ آپ کی زبان مبارک سے کبھی بے معنی بات نہیں نکلی، جو نکلی بامانی نکلی اور فیض رساں نکلی۔ جس نے سنا عمل کیا فیض پا گیا، جس نے سنا برکت پا گیا، عمل کیا فیض پا گیا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کا بھی فیض ہوتا ہے۔ جتنے سنتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، عمل کریں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس نے کیا کیا؟ اس کو بھی مار دیا۔ جب مار دیا تو حدیثی میں آتا ہے اکمل بہی میں آتا، سینچری پوری کر لی اس نے۔ ایک اس کو رہتا تھا وہ پورا کر لیا، ایک رہتا تھا 100 میں، 99 تھے، 100 پورے کر لیے۔ سما ارادت لہ توبہ فسأل عن اہل عالی الارض، پھر وہ ایک عالم کے پاس گیا، پہلے راہب تھا ابھی عالم۔ اس کا مطلب راہب اور عالم میں فرق ہے، وہ فرق ابھی نظر آتا ہے۔ عالم کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت صاحب میں نے ایسے غلطی کی ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہو سکتی۔ اوہ کہتے واہ بھائی واہ، یہ عالم، یہ اچھا عالم ہے۔ معلوم ہے کہ جو عالم دین انسانوں کو اللہ کی طرف لائے وہ صحیح عالم ہے، جو دور لے جائے اس عالم صحیح نہیں ہے۔ عالم فرق ہوتا ہے نا، کاری میں فرق ہوتا ہے، بندے میں فرق ہوتا ہے، آم میں فرق ہوتا ہے، سیب میں فرق ہوتا ہے۔ غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک سیب اپنے پاس رکھا، ایک سیب دیا مستنجد باللہ کو، جب آپ نے چیرا خوشبو، اس نے چیرا تو کیڑے نکل آئے۔ تقریر میں فرق ہوتا ہے، بعض تقریریں جنت میں لے جاتی ہیں، بعض تقریر دوزخ میں پھینک دیتی ہیں، بعض مولوی جنت میں لے جاتے ہیں، بعض جنت میں لے جاتے ہیں۔ ایک نے کہا تو اپنا ہی صفایا کرا لیا، اور دوسرے نے کہا بیڑا پار کرا دیا۔ آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے نے کہا کہ اے میرے پیارے بھائی بات یہ ہے، تو جس جگہ رہتا ہے اس بستی سے نکل۔ اسے پوچھا کیوں؟ فرمایا وہ جو بستی ہے قریۃ الخبیثہ ہے، وہ بستی اچھی نہیں ہے، وہاں جرائم ہوتے ہیں، وہاں جرائم ہوتے ہیں، جرائم والی بستی میں نہیں جانا بس نکل۔ تو انہوں نے کہا جو عالم تھے کہ وہ جو بستی ہے قریۃ الخبیثہ ہے، بستی خبیث ہے، بری بستی ہے۔ فخرج یرید القریۃ الصالحہ، وہ نکلا پھر صالح بستی کی طرف۔ جب نکلا فعرض لہ اجلہ فی الطریق، راستے میں ملک الموت آ گیا۔ وہ گھر سے چلا ہے الی قریۃ صالحہ، نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے، راستے میں ملک الموت آ گئے۔ جب وہ ملک الموت آئے تو 2 جماعتیں فرشتوں کی آ گئی، ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، عذاب والے اور رحمت والے فرشتے آ گئے۔ اور جو عذاب والے فرشتے تھے ان کو شیطان کہتا ہے یہ قاتل ہے، رحمت والے فرشتے کہتے ہیں ملک الموت سے یہ قاتل نہیں ہے، توبہ کرنے جا رہا ہے۔ شیطان کہتا ہے عذاب کے فرشتوں سے ابھی گیا تو نہیں ہے نا، ابھی گیا تو نہیں ہے، رستے میں ہے نا۔ اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجا کہ ان کا فیصلہ کرو، کہ کوئی فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے، جہاں بھی آئے گا اللہ کے حکم سے آئے گا۔ اور تیسرا فرشتہ ایک اور آیا، اسے کہا میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، تمہارا جھگڑا جو ہے ختم کرتا ہوں۔ رحمت والے کہتے ہیں ہمارا بندہ ہے، عذاب والے کہتے ہیں ہمارا بندہ ہے۔ وہ کہنا ایسے کرو، یہ جو بستی ہے نا اس کا گاڑی ادھر ہے، یہ بستی ادھر آنے سے اس کی پمائش کر لو، اس کی پمائش کر لو۔ اگر یہ ادھر زیادہ آ چکا ہے تو رحمت والے فرشتے اس کو لے جائیں،
اگر ابھی گھر کی طرف ہی ہے، ادھر سے دور ہے، عذاب والے فرشتے. تو صحیح بخاری میں آتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَى الْأَرْضِ، اللہ پاک زمین پر وحی فرمائی، اے زمین تو سکڑ جا. تو ولیوں والی تو زمین سکڑ گئی. یہ دیکھو اللہ کا پیار اپنی ولیوں سے کیسا ہے. اللہ کو اپنی ولیوں سے کتنا پیار ہے، کتنی ان کی لاج رکھتا ہے کہ ولیوں کے ایریے کی طرف سے زمین جو تھی اس کو زوم کر دیا، زوم کر دی. یہ لوگوں نے حدیثوں سے زوم کا چیپٹر نکالا ہے، زوم ان زوم آؤٹ. ایسے زوم کیا، یہ علاقہ دور ہو گیا، یہ علاقہ قریب ہو گیا. کہا اس کا فیصلہ جو ہے وہ رحمت والے فرشتے ہیں. فقالت ملائکۃ رحمت انہ خرج تائبا، کہا تم یہ کہتے ہو یہ قتل کر کے چلا ہے، فرمایا ٹھیک ہے لیکن توبہ کے لیے چلا ہے، توبہ کی نیت سے چلا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی نیت کا ثواب عطا فرماتا ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا حصہ نیتوں پر ہے. اس کی نیت ہوگی سچی توبہ کی، اور یہ توبہ کرنے جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ مالک و ملک ہے، قادر ملک، قادر مطلق ہے.